کہیں گود خالی ہے میری سکینہ نہیں، چل بسی قید میں وہ وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا برا گلستان، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی چادر نہ تھی کیسی بے داد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی، کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی، تیری شادی کچھ اس طرح بر میں ہوئی، کوئی سیر کبھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، زینب دل عظیم سکر جو محل، جب مدینے میں پہنچے گی یہ خستتر، عمر بھر ہاتھ ملتی رہے گی بہن بھائی عباس سے صف شکن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوان لال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے تمام مرحومین کو یاد کر کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دوست و کمی نہ ہو اب شور و شین میں،
ہاں دوستو کمی نہ ہو اب شور و شین میں، اور زینب بھی ہیں ادائے شہ مشرقین میں، ہٹ جائے دل وہ درد ہے دکھیا کے بین میں، لو فاطمہ بھی آ گئی بزم حسین میں، چہرے پہ بال خاک پریشان کیے ہوئے، گودی میں ایک نلا تلاشا لیے ہوئے، گودی میں ایک نلا تلاشا لیے ہوئے، گویا یہ کہہ رہی ہے بطول فلک مقام، اے بے وطن کے تعزیہ دارو میرا سلام، مطلب یہ ہے کہ آج مجالس ہوئی تمام، رخصت طلب ہے اہل عزا مادر امام، دل پر ہجوم ہے غم رنج و ملال کا، پرسا بطول پاک کو دو ان کے لال کا، پرسا بطول پاک کو دو ان کے لال کا، رو لو کہ اب یہ تذکرہ غم بھی ختم ہے، فضل عزائے سرور عالم بھی ختم ہے، ماتم کرو کہ آج یہ ماتم بھی ختم ہے، مجلس بھی مرثیہ بھی محرم بھی ختم ہے، حیدر بھی سب کے ساتھ میں آنسو بہاتے ہیں، یارو حسین تازیہ خانوں سے جاتے ہیں، یارو حسین تازیہ خانے سے جاتے ہیں، رو کر کہو کہ اے شہ ابرار الوداع، اے کاروان درد کے سالار الوداع، اے امت رسول کے غم خار الوداع، کڑی الجواب پسر کے عزادار الوداع، کیا جانے اگلے سال جیئیں گے مریں گے ہم، پر قبر میں بھی تعزیہ داری کریں گے ہم، پر قبر میں بھی تعزیہ داری کریں گے ہم، اے بے دیار و بے سر و سامان الوداع، اے امت رسول کے مہمان الوداع، اے در کی روح فاطمہ کی جان الوداع، اے مصطفیٰ کی گود کے قرآن الوداع، مجلس کے ختم ہوتے ہی ہم سے بچھڑ گئے، مولا تمہارے تعزیہ خانے اجڑ گئے، مولا تمہارے تعزیہ خانے اجڑ گئے، ہاں دوستو کمی نہ ہو اب شور و شین میں، اللہم صل علی محمد وآل محمد، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کلائی ہے، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ہمارے رنج و مصائب ہیں دردناک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک، اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا، اماں ہمارے خوں کو سمجھتے ہیں سب روا، کہتی ہے اے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں
اما دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام، اما ہمارے مرد تہ تیغ ہو گئے، اما نہا کے خون میں بیچارے سو گئے، کہتی ہے اے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما پڑے ہیں نہر پہ عباس روٹ کر، اما سکینہ سوتی ہے زندہ میں بے پجے، اما کہاں سے اکبر مہرو کو لاؤں میں، اما کہاں سے اصغر ناداں کو پاؤں میں، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما وہ میرے آن محمد میرے پسر، میدان کربلا میں پڑے ہیں کٹا کے سر، اما لہو میں ڈوب کے قاسم بھی چل بسے، اما حسن کو منہ نہ دکھانے کے ہم رہے، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما حبیب ابن مظاہر زہیر قین کام آ گئے ہیں وہ بھی پے نصرت حسین، اما وہ ہر کے جس نے سر اپنا کٹا دیا، نقش کف حسین میں ایمان کو پا لیا، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما حسین کرب و بلا ہی میں رہ گئے، اما حسین سارے مصائب کو سہ گئے، اما حسین ہو گئے بے یار و بے وطن، اما حسین کو نہ میسر ہوا کفن، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما ہماری چادر بھی چھن گئی تمام، اما ہمارے حال پہ ہنستے تھے شام، اما وہ شام غربت شبیر آ، اما وہ رات کالی وہ سنسان قتل گاہ، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما یہ حال عابد بیمار ہو گیا، ظالم سپر نے لے لیا بستر غریب کا، اما قدم قدم پہ اسیری رلا گئی، گردن میں تو پاؤں میں زنجیر آ گئی، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، اما بتائیے تو میں اب جی کے کیا کروں، کس طرح اب حسین کی فرقت کا غم سہوں، آئی فغاندا کے سر حشر ہم بھی آپ، کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دیں گے پیش رب، بیٹی تمہارا بھائی شہ مشرقین ہے، بیٹی تمہارے صبر میں فتح حسین ہے، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، کہتی ہے حسین کی اما اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو، خدا حافظ، خدا حافظ، اے رخصت کی گھڑی، اے کربلا والو خدا
خدا حافظ خدا حافظ سلام آخری سلام آخری ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ نام سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا نام سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میں زبانی کا یہ شرمندگی ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والو خدا ہمارے گھر کے رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی یہ عزت میں ملی یہ عزت میں ملی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ تمہارے غم روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا تمہارے غم روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ اگلے سال ہم یوں ہی سفید ماتم بچھائیں گے پھر اگلے سال ہم یوں ہی سفید ماتم بچھائیں گے رہی گر زندگی رہی گر زندگی ہے کربلا والو خدا حافظ خدا حافظ خدا اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ جناب ابراہیم کی دعائی کلمات ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بے آب و گیا وادی میں ٹھہرایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی علی محمد سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اس کا ثمر ہم ہیں اور لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہوتے ہیں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی علی نے فرمایا کہ تمام لوگ ہم لوگوں سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ جناب ابراہیم کی دعا میں لفظ من الناس ہے، یعنی کچھ لوگوں کے دل مائل کرنے کی دعا کی تھی۔ اس لیے کچھ ہی لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ ہم سے محبت کرنے والے افراد اتنے کم ہیں جتنا کہ سیاہ رنگ کے بیل میں سفید رنگ کے بال ہوتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دعائے خلیل میں جن ثمرات کا ذکر ہے وہ لوگوں کے قلوب ہیں۔ یہ آل محمد کی محبت ایک عظیم نعمت ہے، نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے نہ اس کا شکر کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا تو ساتھ ہی سورہ سبا کی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ اے رسول کہہ دو کہ میں نے اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہی مانگا ہے، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی مودت کو واجب نہیں کر دیا کہ وہ جانتا ہے کہ محبت پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس نے انسان فطرتاً خوبی پسند پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ سخاوت، شجاعت، حیا اور عفت کو پسند کرتا ہے۔ وہ آل محمد میں یہ تمام صفات مکمل طور پر موجود ہیں، اسی لیے ان کی محبت کو واجب کر کے کلمہ پڑھنے والوں پر احسان کیا کہ اگر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاؤ گے اور اس طرح دنیا اور آخرت کی بھلائی کو پالو گے اور اس کی بنائی ہوئی ابدی جنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اب جو ان سے فیض حاصل کرنا چاہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق حاصل کر لے، کوئی اس نعمت کی قدر کرے یا نہ کرے، آل محمد علیہ السلام کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو عبادت گزاروں کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں تاکہ وہ مزید نعمات اور عنایات کے مستحق بن جائیں، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس اجر رسالت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ یہی ایمان کی جڑ ہے اور اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، یہ ایام عزا جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں وہ صرف ایام ہیں جو رخصت ہو رہے ہیں، عزا تو دلوں میں باقی رہے گی۔
کہ یہی ہماری زندگی کی اساس ہے اور یہی دنیا اور آخرت کا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرش عزا کے صدقے میں اس محبت کو اور اس غم کو تا دم آخر دلوں میں باقی رکھے۔ عجیب غم ہے کہ جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اور رخصت کے ایام آتے ہیں تو دلوں پر اور گھروں پر اداسی چھا جاتی ہے کہ ایک عظیم نعمت ہم سے دور ہو رہی ہے، اور یہ کتنی قیمتی ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس یہ نعمت ہے۔ جب ایک شخص نے اپنی غربت کی شکایت امام علیہ السلام کے سامنے آ کر کی تو امام نے فرمایا، مجھے تو تجھ میں غربت نظر نہیں آتی، تو بہت امیر ہے۔ اس نے کہا، مولا میں انتہائی تنگ دست ہوں۔ فرمایا، تمہارے پاس ہماری محبت ہے، بتا اس کو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے تڑپ کر کہا، مولا وہ تو میں کسی قیمت پر نہیں بیچوں گا۔ امام نے فرمایا، بس تو پھر اپنے آپ کو غریب مت کہہ۔ پھر آپ نے اسے کچھ دینار عطا کر دیے اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ واقعاً ایسی نعمت اس کے پاس ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ کا محب آپ میں سے ہے؟ فرمایا، ہاں واللہ وہ ہم میں سے ہے۔ کیا تم نے حضرت ابراہیم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یعنی جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے؟ پر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ آل محمد علیہ السلام کی محبت ہی تھی جس سے دشمنوں کو حسد تھا کہ ان کے چاہنے والوں کو کتنی بھی مصیبتیں جھیلنی پڑے، لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نہیں جاتی، بلکہ وہ دیکھتے تھے کہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ان کی صحبت میں رہ کر ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مومنین، آج 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے کہ ایام ہیں۔ یہ وہ مظلوم امام ہیں جن کی عمر مبارک فقط 28 سال اور عہد امامت 6 سال سے بھی کم ہے۔ اپنے پدر بزرگوار امام علی النقی کے ہمراہ مدینے سے 4-5 سال کی عمر میں سامرہ تشریف لائے۔ یہ زمانہ زیادہ تر قید اور نظر بندی کے عالم میں گزرا۔ بنی عباس کے خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ ظالم حکمران یکے بعد دیگرے بدلتے رہے لیکن ان کی دشمنی میں فرق نہیں آیا۔ گھر بدلتے رہے، زندان بان بدلتے رہے، لیکن وہ دیکھتے تھے جو بھی کچھ دن امام کے قریب رہتا وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن عسکری بنی عباس کے ایک انتہائی سفاک شخص کے گھر میں رکھے گئے۔ اس نے اپنے ملازمین میں سے 2 انتہائی شقی القلب ملازم نگرانی کے لیے مقرر کیے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہرگز نرمی نہ برتنا بلکہ انتہائی سختی اور تنگی سے پیش آنا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حکام نے حال پوچھا تو صالح جس کے گھر میں آپ نظر بند تھے کہنے لگا، میں کیا کروں؟ میں نے انہیں ایسے 2 افراد کے سپرد کیا تھا جو میری نظر میں انتہائی سنگ دل تھے، لیکن وہ کچھ دنوں میں اب خود نمازی اور روزے دار ہو گئے ہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ بنی عباس کے حکام نے ان کو بلایا اور برا بھلا کہا اور کہا، وائے ہو تم پر، تمہارا اس شخص سے کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں جو دن کو روزے رکھتا ہے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، عبادت کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتا، ہماری طرف نظر کرتا ہے،
تو ہم پر ایسا لرزہ طاری ہو جاتا ہے گویا ہم اپنے نفوس کے مالک نہیں ہیں۔ بنی عباس کے تمام حکام جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت مل جائے تو ہماری تمام رعایا ہماری دشمن ہو جائے، لیکن پھر بھی جب خود مصیبت میں آتے تو قید خانوں سے بلا کر فرزند رسول ہی سے اپنی مشکل حل کرواتے تھے۔ جب قحط پڑا اور راہب کی دعا سے بارش ہونے لگی تو اسی امام مظلوم کو قید سے بلایا گیا۔ اسلام اب خطرے میں ہے، خطرہ ٹل گیا۔ بارش کے برسنے کی وجہ بھی لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ یہ راہب کی دعا کا اثر نہیں بلکہ کسی نبی کی ہڈی کی کرامت تھی۔ جب وہ زیر آسمان لائی جاتی تو رحمت پروردگار سے بارش برسنے لگتی۔ پھر آپ نے اپنی دعا کا اثر بھی بتلا دیا کہ ہم اللہ کے وہ خاص بندے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین، ابو الادیان سے روایت ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے خدمت گزار تھا۔ آپ کے خطوط شہروں میں لے جاتا اور لوگوں کے سوالات کے جوابات ان تک پہنچاتا تھا۔ آپ نے کئی خطوط تحریر فرما کر میرے سپرد کیے اور فرمایا انہیں مدائن لے جاؤ، تم یہاں سے 15 دن غائب رہو گے، مگر جب 15ویں دن یہاں واپس آؤ گے تو سنو کہ میرے گھر سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہے، میں تختہ غسل پر ہوں گا۔ ابو الادیان کہتے ہیں میں یہ سن کر رونے لگا۔ پھر میں نے عرض کی کہ آقا اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام حسن عسکری نے فرمایا وہ ہوگا جو میرے ان خطوط کا جواب تم سے طلب کرے گا۔ میں نے عرض کی مولا کچھ اور وضاحت کرے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ امام ہوگا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ میں نے عرض کی آقا کچھ مزید وضاحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد وہ امام ہوگا جو بتائے گا کہ تھیلی میں کتنی رقم ہے۔ ابو الادیان کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے میری ہمت نہ ہوئی کہ پوچھیں کہ تھیلی میں کتنی رقم ہوگی۔ میں تمام خطوط لے کر مدائن پہنچا، وہاں سے ان خطوط کے جوابات لے کر 15ویں دن واپس سامرہ تشریف لایا۔ وہی دیکھا جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ کے گھر سے گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہیں۔ آپ کے بھائی جعفر گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آپ کے گرد رسم تعزیت کے لیے جمع تھے۔ کچھ دیر بعد جب ہم سب گھر کے اندر پہنچے، دیکھا امام حسن عسکری کو غسل و کفن دیا جا چکا ہے، جنازہ تیار ہے۔ جعفر آگے بڑھے کہ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھائے۔ پیچھے جیسے ہی انہوں نے تکبیر کہنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی اندر سے کمسن صاحبزادے تشریف لائے اور انہوں نے جعفر ابن امام علی النقی کا دامن پکڑا اور فرمایا امو میں اپنے والد بزرگوار کی نماز جنازہ پڑھانے کا آپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ مومنین ہم پرسا دیتے ہیں امام زمانہ کو ان کے بابا کی شہادت پر جعفر کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور ان صاحبزادے نے آگے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی۔ تابوت اٹھایا گیا، اب امام علی النقی علیہ السلام کے پہلو میں لا کر دفن کر دیا گیا۔ تکفین سے فارغ ہونے کے بعد
صاحبزادے نے مجھ سے فرمایا اے بصری میرے والد بزرگوار کے خطوط کے جوابات جو تمہارے پاس ہیں مجھے دے دو۔ میں نے وہ خطوط ان کے حوالے کیے اور دل میں کہا یہ دو باتیں تو پوری ہو گئی، اب صرف تھیلی کی بات رہ گئی ہے۔ پھر وہ صاحبزادے گھر میں داخل ہو گئے اور میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جعفر کے گھر گیا۔ وہاں لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے جمع تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا یہ صاحبزادے کون تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی؟ جعفر نے کہا واللہ نہ میں نے ان کو اس سے پہلے دیکھا ہے نہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اب ہم لوگ پیچھے بیٹھ گئے اور قم سے کچھ لوگ آئے اور لوگوں سے امام حسن عسکری کی خیریت دریافت کی۔ لوگوں نے بتایا کہ امام کا انتقال ہو چکا ہے۔ آنے والوں نے پوچھا پھر آپ کے بعد امام کون ہے؟ لوگوں نے جعفر ابن امام علی النقی کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے ان سے سلام کیا، بھائی کا پرسہ دیا، پھر کہا ہم لوگ قم سے آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ خطوط ہیں اور لوگوں کی بھیجی ہوئی رقوم ہے، آپ بتائیے کہ یہ کن کے خطوط ہیں اور رقم کتنی ہے تاکہ اسے آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر جعفر ابن امام علی النقی اپنا دامن سمیٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں انہیں غیب کی بھی باتیں بتاؤں۔ اتنے میں خادم گھر میں داخل ہوا۔ ان لوگوں سے کہا تم لوگوں کے پاس فلاں فلاں کے بھیجے ہوئے خطوط ہے اور ایک تھیلی ہے جس میں 1000 دینار ہیں، جس میں سے 10 دیناروں کے نقوش مٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ تھیلی اور وہ خطوط خادم کے حوالے کیے اور کہا جس نے تجھے بھیجا ہے واقعاً وہی امام عصر ہے، امام حاضر ہے، ہمارا سلام ہو اس امام پر جو ہماری باتیں سن رہا ہے، مولا ہماری اس مجلس کو قبول کیجیے گا۔ مومنین آج وہ قافلہ جو کربلا پہنچا تھا وہ قافلہ اب مدینے پہنچتا ہے۔ مومنین وہ قافلہ جو کربلا میں لعینوں کے ہاتھوں لوٹا گیا، وہ قافلہ ساری مصیبتیں جھیل کر یزید لعین کے دربار سے جب رہائی پائی، آل محمد کا قافلہ رہا ہو کر شام سے چلا تو بیویوں نے درخواست کی کہ ہم پہلے کربلا جائیں گے، اپنے عزیزوں کا ماتم کریں گے، اس کے بعد اپنے وطن کی طرف روانہ ہوں گے۔ نہ معلوم بیویوں کے لیے میدان کربلا جانے کا مرحلہ زیادہ کٹھن تھا یا مدینے کی طرف لوٹنا۔ 20ویں ماہ سفر تھی جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا۔ جب بیویوں کا عالم یہ تھا کہ کربلا کا نام سن کر انہوں نے اپنے آپ کو محملوں سے گرا دیا۔ جناب زینب گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی امام عالی مقام کی قبر پر پہنچی۔ جناب سید سجاد اپنے بابا کی قبر پر پہنچے تو اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کون تصور کر سکتا ہے ان بیویوں کے دلوں پر کیا گزری تھی کہ یہی کربلا تھا جہاں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ دوسری محرم کو آئے تھے، اور آج تمام صحرا میں سناٹے کا عالم ہے، کچھ قبروں کے نشانات ہیں۔ آپ نے عباس علمدار، آپ کے ساتھ عباس علمدار اس وقت تھے، اب نہ عباس ہیں، نہ کوئی پیشوائی کو آنے والے، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ محمد۔ بیویوں کے روتے روتے عالم یہ تھا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے پھوپھی سے فرمایا پھوپھی اماں
اب یہاں سے چلیے ورنہ بیبیاں یہیں دم توڑ دیں گی، ابھی تو ایک لمبا سفر مدینے کا باقی ہے، اب مدینے جانا ہے۔ مدینے کا نام سنا شہزادی زینب نے فرمایا بیٹا بھائی کے بغیر اب مدینے جا کر کیا کروں گی؟ جناب سید سجاد نے رو کر فرمایا مدینے جانا بہت ضروری ہے، صغرا وہاں انتظار کر رہی ہوگی، نانا کی قبر پر جانا ہے۔ آپ نے سب بیبیوں کو سمجھا کر اماریوں میں سوار کیا، قافلہ روانہ ہوا۔ جہاں تک کربلا کا میدان نظر آتا رہا بیبیاں مڑ مڑ کر دیکھتی رہیں۔ شہر مدینہ کے آثار جب نظر آئے بشیر نے آ کر کہا اے علی ابن الحسین یثرب آ گیا، یثرب کا نام سنا۔ امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فرمایا اے بشیر قافلے کو یہیں روک لے، اب تک مدینے کے باہر وہ مقام موجود ہے جہاں پر آل محمد کا قافلہ آ کر رکا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے بشیر جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع کر دے۔ بشیر جب مدینے میں داخل ہوا مسجد رسول میں جا کر بآواز بلند کہا اے اہل مدینہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، ان کا جسم خاک اور خون میں آلودہ پڑا ہے اور ان کا سر نو کے نیزہ پر دیار بدیار پھرایا گیا۔ اے اہل مدینہ علی ابن الحسین اپنے اہل حرم کے ساتھ واپس آ گئے ہیں، آپ نے شہر کے باہر قیام فرمایا ہے اور مجھے بھیجا ہے کہ تم سب کو ان کے آنے کی اطلاع کر دوں۔ جیسے ہی یہ آواز سنی لوگ گھروں سے باہر نکل گئے، شہر میں کوہرام برپا ہوا، محلے بنی ہاشم میں اس قدر شور گریہ بلند ہوا کہ کسی کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ بشیر اہل مدینہ کو خبر دے کر جب امام سید سجاد کی طرف لوٹے تمام لوگ ان کے آگے آگے دوڑنے لگے۔ بشیر نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا، مولا کو خبر کی کہ اہل مدینہ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ امام اپنے خیمے سے نکلے، لوگوں نے آگے بڑھ کر آئے۔ جناب محمد حنفیہ نے پوچھا میرا بھتیجا کہاں ہے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا چچا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی علی ابن الحسین ہوں۔ محمد حنفیہ نے چاہا اپنے بھتیجے کو گلے سے لگائیں، امام سید سجاد نے فرمایا چچا ذرا آہستہ، میرا سینہ زخمی ہے، میرا گلا زخمی ہے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرایا، پھر اہل وطن سے خطاب فرماتے ہیں لوگوں وہی رب العالمین حمد و ثنا کا مستحق ہے جو اپنے تمام خاص و عام بندوں پر رحم فرماتا ہے، وہی جزا اور سزا کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ذہنوں کی رسائی سے دور ہے۔ میں اپنے اس معبود کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمیں اتنی سخت سے سخت ہمت شکن اور صبر آمیز مصیبتوں میں مبتلا کیا اور ہمیں اس آزمائش میں ثبات قدم رہنے کی توفیق دی۔ لوگوں اسلام میں بہت رکھنا پڑ گیا، جوانان جنت کے سردار میرے بابا حسین ابن علی میں اپنے عزیز اور دوستوں کے شہید کر دیے گئے، ان کے ازواج اور اطفال کو قیدی بنایا گیا، ان کا سر مبارک نیزے پر بلند کر کے شہر شہر پھرایا گیا۔ یہ وہ مصیبت ہے جس کا کوئی مصیبت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں
یقین کرو کہ آسمان اور زمین ان مظلومین کی شہادت پر روئے. میں تم کو کیا بتاؤں کہ ہم پر کیا کیا ظلم ہوئے. ہم اسیران ترک و دیلم کی طرح طوق و زنجیر میں جکڑا دیے گئے اور شتران بے کجاوا پر سوار کر کے دیار و دیار پھرایا گیا. کوچو بازار دیاروں میں شہر بشہر تشہیر کیا گیا. قسم خدا کی اگر پیغمبر محمد امت کو ہمارے قتل کرنے اور ذلیل کرنے اور ہماری نسل منقطع کا حکم دیتے تو جو کچھ انہوں نے کیا اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الہ اس عبادت کو ہم سب سے قبول فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طاقت اور توفیق عطا فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں خداوندہ ان مشکلات کو سہل اور آسان فرما اور ہمیں اس امتحان سے نکال دے. دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. دشمنان اہل بیت جو ظلم کر رہے ہیں ان کا خاتمہ فرما. ان کو عذاب میں مبتلا کر. ظالموں اور ظلم کے خاتمے کے لیے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین سائر 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 جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. بھرے گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی. ننگے اسی شہر میں وہ آئی ہے زینب. ننگے اسی شہر میں وہ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. جنگل میں بھرے گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ. ڈارت تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹتا ہے غم سے دل پھٹتا ہے غم سے. ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب. ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ.
جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت کی سلائی ہے زینب آغوش میں تربت کی سلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ کہ آن محمد جو میری آنکھوں کے تارے ماموں کے دلارے ماموں کے دلارے قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ اکبر ناشاد جو اس گھر کا اجالا وہ یسوع والا وہ یسوع والا جنگل میں اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب جنگل میں اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ جو ہجر پدر میں رہے ہر وقت پریشان کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا اس بچی کو زندہ میں سلائی ہے زینب اس بچی کو زندہ میں سلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھر گئے کو لٹائی ہے زینب اے شہر مدینہ مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین جس نے سر تیری چوکھٹ پہ کر دیا جس نے سر تیری چوکھٹ پہ ہم کر دیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا بندگی کا سلیقہ اسے آ گیا علامہ زیر خنجر وہ سجدہ تیرا علامہ زیر خنجر وہ سجدہ تیرا روکے احمد جنت دیے ندا مرحبا 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 اے حسین مرحبا 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 اے حسین جو تیرے نقش پا پر ہوا گامزن جو تیرے نقش
خواہ پر ہوا گامزن، اس کو ہو کیا بھلا خوف دار و رسل، اس کو ہو کیا بھلا خوف دار و رسل، وہ سکھایا ہے مرنے کا تو نے جلل، وہ سکھایا ہے مرنے کا تو نے جلل، دے دیا موت کو جس کا بات ہے، مرحبا 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 اے حسین، مرحبا 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 اے حسین، جو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، روز عاشور عالم پہ روشن ہوا، کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا، کند خنجر تلے رکھ کے سوکھا گلا، تو نے انسانیت کا بھرم رکھ لیا، مرحبا 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 اے حسین، مرحبا 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 اے حسین، مرحبا 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 اے حسین، پھر رہا ہے نگاہوں میں منظر ابھی، لاش کڑیل جوان عالم جاں کنی، تیرے ہمت کے قربان ابن علی، تیری ہمت کے قربان ابن علی، قلب اکبر سے تو نے سنا کھینچ لے، مرحبا 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 اے حسین، مرحبا 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 اے حسین، مرحبا 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلس ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، واہ پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، پھر کہاں ہوں گی یہ بزم آرائیاں، پھر کہاں یہ علم اور یہ غم کے نشان، پھر کہاں غم کی یہ مجلس ہے، پھر کہاں غم کی یہ مجلس ہے، پھر کہاں ہوں گی یہ شب کی بیداریاں، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، میرے مہمان ہے آخری یہ سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہد شان ہے آخری یہ سلام، شاہد شان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، آپ کا حق نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، اے حسین الوداع، الوداع اے شاہ مشرقین، الوداع بنت احمد کے اے نور عین، الوداع بنت احمد کے اے نور عین، الوداع ہر مجاہد کے لب پر یہ بین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، اور
اگر مر گئے تو یہ ہوگا عذاب، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا عذاب، ہائے افسوس کی بھر کے روئے لہام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع اے حسین، سائن 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 السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا